سب کو سلام۔ خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے دوسرا تimotheus، اس کا دوسرا باب، اس کی 20 سے 26 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تائب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میں دو چیزوں پر غور کر رہی تھی کہ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کوئی بھی شخص ذلت کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہتا، تو عزت کا برتن بننے کے لیے تو لکھا ہوا ہے کہ ان سے الگ ہونا پڑے گا، یعنی جسمانی خواہشوں سے الگ ہونا پڑے گا اور نیک کام کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور لکھا ہے کہ تب آپ مالک کے کام کے لائق بنیں گے۔ تو اس سے پہلے جو میں ویڈیو میں شیئر کر رہی تھی کہ ہم خدا کے لیے استعمال ہوں، تو وہی چیز میں یہاں پر غور کر رہی تھی کہ یہاں لکھا ہے کہ پھر تو الگ ہونا پڑے گا۔ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے سب سے الگ ہونا، لیکن یہی ہے کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی خواہشوں کے تابع رہتے ہیں، جو روحانی خیالات میں رہتے ہیں۔ تو یہ خود سے تو ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے لیے ایک پاور کی ضرورت ہے، اور وہ پاور ہمیں خدا سے مل سکتی ہے، دعا سے مل سکتی ہے۔ خداوند کے حضور ہم بیٹھیں اور اس سے مانگیں کہ ہم ان چیزوں سے الگ ہوں، جسمانی خواہشات سے ہم الگ ہو سکیں، اور وہ ہمیں کرے، اتنا ہمیں مضبوط کرے کہ ہم اس کے لیے استعمال ہوں۔ اور دوسری چیز جو میں غور کر رہی تھی وہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں میں انگلش ٹرانسلیشن دیکھ رہی تھی، نادانی کی حجتوں اور ان سب باتوں پر تو لکھا ہوا ہے اسٹوپڈ آرگیومنٹس، کہ ہم بحث کرتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے الفاظ اس طرف چلے جاتے ہیں جو خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگوں میں ہو۔ یہ ان کے لیے ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے۔ کبھی کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس کو ایسے ہی آنسر کی ضرورت تھی، یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو ہمیں اس طرح ہی انہیں ٹریٹ کرنا پڑے گا، لیکن یہاں خدا کا کلام ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو، جو آپ کے مخالف ہے وہ کوئی پازیٹیو بات تو نہیں کرے گا، نرمی سے بات بھی نہیں کرے گا، سختی سے بات ہی کرے گا، شاید ایسی باتیں بھی کرے جو ہمارے ٹیمپر کو جو ہے وہ ہم ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے برداشت کرنا۔ تو لیکن یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، اس حد تک خدا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں یا ان سے ہم الگ ہو سکیں، خداوند سے ہم یہ قوت لیں۔ اور لکھا ہے کہ ہم مخالفوں کو حلیمی سے ہم تائب کریں۔ یہاں لکھا ہوا ہے شاید خدا نے توبہ کی توفیق بخشے، تو جب میں انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ امید اور ایک ہوپ انہیں ملے گی کہ وہ خدا کو پہچانیں اور خدا کی طرف آئیں، حق کو پہچانیں، توبہ کی توفیق انہیں ملے۔ یہاں پر جب میں آئی، میری مدر بھی میرے ساتھ آئیں، اور